سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را میخوانیم. درس امروز ما خواندن आज जो हम पढ़ेंगे वो عنوان है जलाल और सीमीन। जलाल और सीमीन شماره یک में देखें, लिखा जा रहा है شما چند نویسنده یا شاعر کشور خودتان را میشناسید کہ آپ لوگ کچھ مصنف یا لکھاری یا پوئٹ یعنی شاعر جو اپنے ملک کے مشہور ہوں ان کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں یا نہ جواب دیں. دو, با نویسندگان و شاعران ایرانی آشنا هستید؟ وہ مؤلف یا مصنف یا شعراء جو ایرانی ہیں, کیا ان کو آپ پہچانتے ہیں؟ کوئی شناخت ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ چقدر دربار زندگی این افراد رو میدانید؟ کتنی آپ کو ان کی زندگی کے متعلق, ان افراد کے متعلق آپ جانتے ہیں؟ خوب, شماره 4 میں دیکھیں, 19 نمبر آڈیو ہے, اس میں عنوان یہ ہے کہ متن را بخوانید و بگویید جلال در چه سالی با سیمین ازدواج کرد. پیراگراف کو اپنے پڑھنا ہے اور بتانا یہ ہے کہ جلال نے کتنے سن میں, کون سے سال میں سیمین سے شادی کی. آئیے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. پیراگراف میں سب سے پہلے جلال کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جلال آل احمد در سال 1302 خورشیدی در شهر تهران و در یک خانواده مذهبی متولد شد. جلال آل احمد 1302 خورشیدی میں تہران یعنی ایران کا جو شہر تہران ہے اور ایک مذہبی گھرانے میں انہوں نے آنکھیں کھولی, اس دنیا میں آئے. او پس از ورود به دانشکده ادبیات در سال 1324 اولین اثر خود شعارات را چاپ کرد. انہوں نے جب ادبیات کے شعبے میں قدم رکھا تو 1324 میں پہلا انہوں نے مقالہ لکھا زیارت کے نام سے اور چاپ کروایا. جلال در دانشگاه در درجه دکتری پیش رفت. جلال ڈاکٹر کی ڈگری جو دکترا جسے کہتے ہیں اس سٹیج تک آگے چلے. اما مگر به دلایل مختلف از کسب درجه دکتری منصرف شد, مگر کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے وہ اس پی ایچ ڈی کی ڈگری تک آگے جانے پہ پھر واپس پلٹا ہے, چھوڑ دیا. جلال آل احمد و سیمین دانشور, یہ دونوں دانشور ہیں کہ در سال 1327 1327 میں با یکی دیگر ازدواج کردند. 1327 میں ایک دوسرے انہوں نے شادی کی. زندگی مشترک آنها سرانجام در سال 1348 به مرگ جلال در 46 سال کی به پایان رسید. یہ ان کی جو مشترکہ زندگی تھی جو انہوں نے اکٹھے گزاری وہ بالآخر 1348 میں جلال آل احمد کی موت جو کہ 46 سال کی ان کی زندگی پہ مکمل یعنی ختم ہوئی. یکی از بزرگ راهی شهر تهران و همچنین یک جایزه ادبی به نام جلال نامگذاری شده است. تهران جو کیپٹل ہے ایران کا, اس کے ایک بہت بڑی جو روڈ ہے, اور اسی طریقے سے ایک ان کو انعام دیا جاتا ہے. وہ انعام جو شعراء حضرات ہوتے ہیں, ادبی افراد ہوتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے, مؤلفین جو ہوتے ہیں, ان کو ایک جلال آل احمد کے نام سے ان کو ایک انعام بھی دیا جاتا ہے, شیلڈ بھی دی جاتی ہے کہ این جایزه هر سال در این به نویسندگان و برگزیدگان ادبیات فارسی اهدا می شود. یہ جو انعام ہوتا ہے ہر سال ایران میں جو مؤلفین ہوتے ہیں, جو بہترین انہوں نے زبان فارسی میں ادبیات فارسی میں کام کیا ہوتا ہے, ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے. یہ جلال آل احمد کی بات ہوگی. اب آتے ہیں سیمین کی طرف. سیمین دانشور در سال 1300 در شیراز به دنیا آمد. سیمین جو تھیں وہ 1300 میں شمسی میں در شیراز به دنیا میں شیراز میں پیدا ہوئے. او بعد از مرگ پدرش و اپنے والد صاحب کے وفات کے بعد با مادرش اپنی ماں کے ساتھ از شیراز مہاجرت کر دی. شیراز سے انہوں نے ہجرت کی و در تهران ساکن شد اور تهران میں انہوں نے سکونت اختیار کی. او 2 سال در رادیو تهران, انہوں نے 2 سال تهران کے رادیو تهران میں و مدتی ہم اور کچھ عرصہ برای روزنامه ایران کار کرد اور کچھ عرصہ انہوں نے ایران کے اخبار میں انہوں نے کام کیا. سیمین 4 سال پس از ازدواج, انہوں نے سیمین نے اپنے شادی کے 4 سال بعد برای ادامه تحصیل انہوں نے اپنے
جو علمی سطح تھی ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی امریکہ چلی گئی اور در رشتے زیبائی شناسی تحصیل کر دیا. انہوں نے زیبائی شناسی میں انہوں نے علم حاصل کیا و دوسرا گرفت اور پی ایچ ڈی انہوں نے لی. البتہ جلال در ان سفر ہمراہ نہ بود. البتہ جلال ان کے اس سفر میں امریکہ جانے میں ان کے ساتھ نہیں تھے. سیمین نخستین زن ایرانی بود کہ بے صورت حرفی بے زبان فارسی داستان نوشت. سیمین پہلی ایرانی خاتون تھی کہ زبان فارسی کی جو قصے ہیں واقعات ہیں انہوں نے بہت اچھا انہوں نے کام کیا, بہترین کام کیا اور ایک جو ہے کتاب لکھی, مقالہ لکھا. سوشون مہم ترین اثر ہے وہ. سوشون جو ایک مقالہ تھا, ایک کتابچہ تھا, ایک چھوٹی کتاب تھی, وہ بہت ہی مہم ان کا ایک مقالہ تھا جو کہ روانی اسبا نصری سادے کے ساتھ انہوں نے روانگی کے ساتھ یہ فارسی میں لکھا. این روان بے حفظہ زبان دنیا ترجمہ شدہ سے, یہ جو ان کے چاپ تھی ان کے مقالہ تھا 17 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور آج فروش ترین آثار ادبیات داستانی در ایران بے شمار میں رود اور سب سے زیادہ خریدا جانے والا یہ قرآن, یہ جو واقعات داستانی ہے جو کہ ایران میں ریکارڈ بیچا گیا اور لوگوں نے خریدا. زمانی کے سیمین دانشور برائے تحصیل در امریکہ بود. اس وقت جب سیمین امریکہ میں تحصیل علم کے لیے وہاں کام کر رہی تھیں, جلال در تہران خانہ ای با دست خود ساخت. جلال نے تہران میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا. این خانے تا زمان مرگ جلال, یہ جو گھر ہے جلال کی وفات تک, محل زندگی جلال اور سیمین کے ساتھ رہتے, یہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی. وصالحہ محل گرد آمد نویسندگان بسیاری بود, اور جو لکھاری تھے, جو مؤلفین تھے, جو کتاب لکھنے والے تھے, یا وہ اس گھر میں آنا جانا ان کا لگا رہتا. بعد از مرگ جلال ہم سیمین دانشور بے تنہائی در عام زندگی میں کرد. حتیٰ کہ جو جلال آل احمد کی وفات کے بعد بھی سیمین دانشور جو تھیں وہ یہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری. سیمین در اسفند 1390, سیمین 1390 در 90 سالگی از دنیا رفت. وہ 90 سال کی دنیا میں اس دنیا سے رخصت ہوئی. و بعد از مرگ او, ان کی وفات کے بعد, شہرداری تہران جو تہران کی میونسپل وہ ہے پارٹی ہے, میونسپل جو ہے وہ این خانے را خرید, اس کو حکومت نے خرید لیا. تو آن را بے خانہ ادبیات تبدیل کنا, تاکہ اس کو خانہ ادبیات کا گھر بنایا جائے, چینج کیا جائے. سرانجام بلاخر در 8 اردیبهشت 1397, بلاخر اردیبهشت کی 8 تاریخ 1397 میں و در روز تولد سیمین دانشور, سیمین دانشور کے برتھ ڈے کے ایام میں, روز میں, ان کے جو برتھ ڈے کا دن تھا, ان کے این خانے تبدیل پر موضوع شد. یہ جو گھر ہے میوزیم گھر میں اس کو چینج کر دیا گیا. آفرین, یہ میوزیم گھر میں چینج کر دیا گیا ہے, لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں. جلال آل احمد اور سیمین, خیلی خوب, خیلی خوب. آگے چلتے ہیں در کے مطلب میں. در کے مطلب میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں کہ ہر یک اطلاعات زید مربوط به کدام یک از این دو نویسنده است. یہ جو نیچے یہاں مطالعے بیان کیے گئے ہیں, انفارمیشن دی گئی ہے, ان دونوں میں سے جلال و سیمین میں سے کس کے اوپر اطلاعات کرتے ہیں. عمر طولانی کس کی تھی, تہران میں کون تولد ہوا, پیدا ہوا, ریڈیو میں کس نے کار کیا, اور جو لکھاری تھے, مؤلفین تھے, ان کی میزبانی کون کرتا تھا, اور ایک داستان واقعات کس نے چاپ کروائی یہ کتاب, یہ آپ نے بتانا ہے. خیلی خوب. دوسرے نمبر پر دیکھیں, یہ آپ نے جلال اور سیمین پہ ٹیک کرنا ہے, جو جملہ جس مصنف کا ہو یا جس شخصیت کا ہو, جلال یا سیمین میں. بہت توجہ پہ متن کو آپ نے توجہ سے پڑھا ہے آپ نے. رویداد اور زندگی سیمین اور مکمل کریں. یہ جو سیمین کی مکمل رویداد اور زندگی کے متعلق بتایا گیا ہے, اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. خارج کا آپ نے فالو کرنا ہے کہ سیمین در شیراز متولد شد, در جوانی مثلا آگے جو بھی ہے وہ اپنے پیراگراف سے دیکھ کر آپ نے ایڈ کرنا ہے. خوب. شمار سے میں دیکھیں, بہت توجہ به متن به پرسش های زیر پاسخ دهید. متن کو دیکھتے ہوئے سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. چه چیزهای اکنون نام جلال را بر خود دارند. کون سی چیزیں ہیں کہ جو جلال احمد آل احمد کے نام پر ہیں, یہ آپ کو جواب دینا ہے پیراگراف سے دیکھ کر.
چه اتفاقی برای خانه جلال السیمین افتاد؟ خانه جلال السیمین کے گھر میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے؟ چه کسی خانه جلال السیمین را ساخت؟ کس نے جلال السیمین کے گھر کو بنایا؟ اور سیمین در چه روز یا سال بھی دنیا آمد؟ کس سال میں وہ اس دنیا میں آئیں یا پیدا ہوئی؟ یہ آپ نے سوال کو جواب بتانا ہے. چہار میں دیکھیں یک متن بنویس و دران، ایک آپ نے پیراگراف لکھنا ہے کہ جس کے اندر یکی از نویسندگان معروف تاریخ را معرفی کند. ایک مشہور مؤلف اور نویسندگان جو ہے تاریخ میں آل اوور آپ نے اس کے متعلق آپ نے بتانا ہے. اور اس کے علاوہ دربار رویداد یہ مہم زندگی و بنویسید، ان کے زندگی کے جو اہم پہلو ہیں ان کے متعلق آپ نے لکھنا ہے. اور اسی طریقے سے دربار تاثیرات او بر ادبیات کشور خود یا جہان صحبت کنید. یہ جو انہوں نے کام کیے آپ کے ملک میں یا اس ملک میں یا اس پوری دنیا میں کیا اثر انداز ہوئے وہ والے کام. اور لاسٹ میں نظر خود را دربار آثار او بنویسید، اور آپ نے ان کی جو کتاب ہے آثار ہے مقالہ ہے جو انہوں نے کتاب سے لکھا ہے ان کے متعلق آپ کی کیا نظر ہے یہ آپ نے بتانا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. دستور میں دیکھیں کہ ایک عموماً ہے پرسش واژه کی چه زمانی یا که چه زمانی یا قید ہے زمانی قید زمانے. ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ یعنی کب یا چه زمانی کس موقع پر کس وقت، یا قید ہے زمان زمان کی قید جب آپ لگاتے ہیں نا کہ 1 سال 6 سال 2 مہینے 1 دن تو یہ زمانے کی قید لگا دی آپ. آئے تھوڑا پڑھتے ہیں. شما یک میں دیکھیں بے تصویر ہونے کا کنید و قید ہے مناسب برای ہر پرسش را شما گزار نمائید. تصویروں کو آپ نے دیکھنا ہے اور جو جہاں پر مناسب آپ کو لگے ہر سوال کا آپ نے وہاں پہ نمبر لگانا ہے. شمار گزاری مطلب نمبر نمائد لگانا ہے. جیسے کہ ہائک ہے صبح نے خورد، ہائک کب انہوں نے ناشتہ کیا یا ہائک نے کب ناشتہ کیا. ہائک ہے روزنامے میں خواند، ہائک کب اخبار کو پڑھتا ہے. ہائک ہے بے سر کار میں رود، ہائک کب اپنے کام کاج یعنی آفس کی طرف جاتا ہے. اب اس میں ہفتے آئندے یا کنون، اس میں ہفتے آئندے ہے یا اکنون ہے آپ رائٹ کر سکتے ہیں. دیروز یا فردا ان میں سے آپ ایڈ کریں. بعدن یا علن، امروز یا حالا حالا یعنی ابھی، علن بھی ابھی کے معنی میں ہے. نیم ساعت دیگر آدھے گھنٹے بعد، نیم ساعت پیش آدھے گھنٹے پہلے. 6 روز قبل یا ہفتے گزشتے ہے، 3 روز پہلے یا 1 ہفتے پہلے. تو آپ نے کیا کرنا ہے شمار گزاری کرنا ہے جو ہم مناسب آپ کو لگے. اگر لگتا ہے کہ خیر صبح نے خورد کب اس نے کھانا کھایا تو اب آپ بولیں ایکنون یعنی ابھی 1 نمبر لگاتے ہیں. خیر روزنامے میں کھانا کب پڑھتا ہے، علن ابھی پڑھ رہا ہے، حالا وہ بھی ابھی اسی وقت پڑھ رہا ہے. تو ان میں سے جو آپ کو بہتر لگے آپ نے شمار 2 اور سے لگانا ہے. قید زمانہ ہے شمار 2 میں دیکھیں 20 نمبر آڈیو میں سارا از مسعود دربار چند کا اور سوال میں کرنا. سارا مسعود سے چند کام کاج کے متعلق سوال کر رہی ہے. گوش کی توجہ کرنا ہے اور جدول جو نیچے دیکھیں جدول ہے اس میں جو کام اس نے بولے ہیں سوال کیے ہیں یا اس کام کو انجام دینا چاہتا ہے جس زمانے میں وہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے. ردیف میں دیکھیں کام کاج میں دیکھیں بیرون بوردن اشغال ہا جو کچرا پڑا ہوا ہے ڈسٹ بین میں وہ بہر ڈالنا یا بہر رکھنا. کب رکھے گا، حال ابھی رکھے گا، آئندے مستقبل میں گزشتے یا رکھ چکا ہے. تو وہ آڈیو نمبر میں وہ اپنا کام بتائے گے یا تمام سوال پوچھے گی اور پھر جو مسعود ہے وہ اس کو جواب دے گا. تو آپ نے ٹک لگانا ہے کہ یہ کام کر چکا ہے، ابھی کر رہا ہے یا آئندہ کرے گا. خیر لکھو. یہ آپ نے 5 سے 6 جو سوال پوچھے ہیں ان کا آپ نے جواب دینا ہے. اور آخر میں دیکھیں فعل های زیر یک متن درباره برنامه زندگی تان بنویسید با استفاده از قید های زمان انجام هر کار را مشخص کنید. آپ نے یہ جو چند چیزیں برنامے بنائے ہوئے ہیں رفتن به دانشگاه، آپ نے یونیورسٹی جانا ہو، کلاس زبان فارسی میں جانا ہو، ماشین یعنی گاڑی خریدنا ہو، کسی کی خدمت کرنی ہو یا شادی کرنی ہو یا ہجرت کرنا ہو، اس عنوان سے آپ نے چند جملے لکھنے ہیں. اس میں زمان قید بھی آپ نے لگانی ہے کہ ابھی کرنا ہے یا آئندہ کرنا ہے. تو یہ کام آپ نے کاپی پر لکھنا ہے کسی ایک پہ. یہ لکھ کر آپ نے تصویر کھینچ کے کاپی پر تصویر کھینچ کے آپ نے ہمیں میسج کر دینا ہے یا بھیج دینا ہے. تو یاد رکھیے گا. اپنے میزبان کاری محمد آصف حسین کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.